بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالجماعہ ایاک والخرفۃ فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین ابعد رواہ الترمذی۔ ترجمہ: فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کر کے پکڑو جماعت کو، بچو جدائی سے، شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے، دو سے دور رہتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ ومن شذ الی النار۔ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جو اکیلا ہوگا جماعت کو چھوڑ کر اکیلا چلے گا تو اکیلا ہو کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ان دونوں حدیث سے بھی جماعت کی فضیلت، برکت اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اور جماعت سے دور رہنے کا جو نقصان بتلایا گیا ہے مزید تشریح حدیث نمبر 4 میں گزر چکی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتی تکلم السباع الانس وحتی یکلم الرجل اضبط صوته وشراک نعلہ وتخبر فخذہ بما احدث اہلہ بعدہ رواہ الترمذی۔ ترجمہ: فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے اور قدرت میں میری جان ہے، قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک درندے لوگوں کے ساتھ باتیں نہ کریں گے، تاکہ کوڑے کا کنارہ لکڑ جو ایک پاسو اور چوپل کا تسمہ آدمی کے ساتھ بات نہ کرے، اور آدمی کے ران ان کو خبر نہ دے کہ آپ کے پیچھے گھر والوں نے کیا تشریح۔ یا تو حدیث حقیقت پر محمول ہے، جو اس ترقی یافتہ دور میں ناممکن نہیں، آگے چل کر ایسے آلات ایجاد ہو جائیں جو جانور بھی ان کے ذریعے بات کرنے لگے۔ یا مجاز ہے، جانور کا مطلب ہے جو نہ بولنے والی چیزیں ہیں وہ بھی بولیں گی، لوہا بھی بولے گا، پلاسٹک بھی بولے گی، اور اسی طرح جو بھی نہ بولنے والی چیزیں ہیں وہ بولیں گی۔ جو آدمی جہاں بھی ہوگا گھر بار کی خیریت معلوم کر لے گا۔ چنانچہ اس زمانے میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، وائرلیس، موبائل، انٹرنیٹ کے علاوہ ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں کہ ساری دنیا ایک پلیٹ میں رکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنۃ القائم فیہا خیر من انہا ستکون فتنۃ القائد فیہا خیر من القائم والقائم خیر من الماشی والماشی خیر من السائی۔ قال افرأیت ان دخل علی بیتی وبسط یدہ الی لیقتلنی قال کن کابن آدم رواہ الترمذی۔ ترجمہ: فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے عنقریب ایسا بڑا فتنہ آئے گا جس میں بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر ہوگا، یعنی بیٹھا رہے، فتنے میں شریک نہ ہو،
فتنہ برپا کرنے کے لیے اٹھتا نہیں ہے، اور کھڑا آدمی چلنے والے سے بہتر، یعنی فتنے کے لیے اٹھا پھر متردد ہو گیا، فتنے مبتلا نہیں ہوا اللہ کے خوف سے، اور فتنے کے اندر چلنے والا آدمی بہتر ہوگا کوشش کرنے والے سے، یعنی جو فتنے کے طرف چل پڑا یہ بہتر ہے اس شخص کے جو فتنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا اگر کوئی آدمی میرے گھر میں میرا مارنے کے لیے آ جائے یا رسول اللہ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن کا ابن آدم، آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی طرح ہو جا، یعنی اگر وہ آپ کو قتل کرنا بھی چاہے تو ان سے لڑائی نہ کرو۔ حدیث موجب آخری زمانے میں ایسا ہیبت ناک، خطرناک، دردناک فتنہ آنے والا ہے جو آدمی جتنا بھی ان سے دور ہوگا اتنا اس کے لیے بہتر ہوگا۔ فتنے کو بڑھانے والا کسی کے گھر تک پہنچ جائے، فتنے باز آدمی گھر میں داخل ہو جائے، اپنے گھر بال کا دفاع نہیں کرنا چاہیے، بھلی گھر گھاٹ کو لوٹے چوری کرے، کسی کو قتل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اور ظالم کو کچھ بھی نہ کہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادر بالاعمال فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيح احدهم دينه بعرض من الدنيا رواہ الترمذی۔ ترجمہ حضرت ابو روایت کرتے ہیں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کرو اچھے اعمال کرنے میں سبقت کرو، ایسے فتنوں سے پہلے جو رات کے سیاہ ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ اس زمانے میں صبح کو آدمی مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اگر شام کو مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ آدمی اپنا دین بیچیں گے دنیا کے سامان کے بدلے میں، یعنی آخر زمانے میں لوگوں کے حالات جلدی تبدیل ہو جائیں گی۔ اگر صبح کو مسلمان شام کو کافر، شام کو کافر صبح کو مسلمان، صبح کو سنی ہے تو شام کو ہو جائے گا شیعہ، صبح کو شیعہ ہے تو شام کو جائے سنی، اور صبح کو فرما بردار ہے تو شام کو نافرمان بن جائے گا۔ یہ حالات میں جلدی تبدیلی آتی جائے گی۔ آخری زمانے میں یہ فتنہ بھی ہوگا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنۃ کسروا فیہا کسیکم وقطعوا فیہا اوتارکم والزموا فیہا اجواہ بیوتکم وکونوا کابن آدم۔ ترجمہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے زمانے میں اپنے تیر کمان توڑ ڈالو، اپنے گھر کے کونوں کو اندر کمروں میں اندر چھپ جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی طرح بن جاؤ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود فلا یردها شیء حتی تنصب بإیلیاء
هذا حدیث غریب حسن رواہ الترمذی وعن ثوبان مرفوعا اذا رأيتم الرأيات سود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها فيها خلیفۃ اللہ المہدی رواہ مسند احمد۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلیں گے خراسان سے کالے جھنڈے، نہیں واپس کر سکے گی ان کو دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہاں تک بیت المقدس میں آ کر وہ جھنڈے گاڑ دیں گے۔ نوٹ: خراسان پرانے زمانے میں افغانستان، ترکمانستان، ایران کا کچھ علاقہ، پاکستان کی جو افغانستان کے ساتھ سرحدی پٹی ملتی ہے، اس سارے علاقے پر مشتمل ایک خراسان ملک تھا۔